الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، میٹھے بھائی، بزرگوں اور دوستوں، دوسرا پارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 اور 184، دو آیتیں آج کی گفتگو کا عنوان ہے۔ اس میں اللہ نے روزے کے مسائل کو بیان کیا ہے۔ یہاں سے لے کر سورہ بقرہ ختم تک احکامات ہی احکامات ہیں، ہزاروں احکامات ہیں، اور بہت تفصیل سے اللہ نے خود بیان کیا ہے، اور ترتیب بھی وہی ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نبی کا فرمان ہے بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان۔ تو اب تک ایمانیات آ چکا، نماز کا ذکر آ چکا، زکوٰۃ کا ذکر آ چکا، اب یہاں سے روزے کا ذکر ہے، اس کے بعد حج کا ذکر آئے گا۔ وہ ترتیب جو ایمانیات کی ہے اسی آیتوں کو اللہ نے یہاں ترتیب سے بیان کیا ہے۔ ان 2 آیتوں میں بہت سارے مسائل ہیں، لیکن چونکہ ہمارا وقت متعین اور محدود ہے، اسی 35 منٹ میں انشاءاللہ ان دونوں آیتوں میں جو ضروری مباحث ہیں آیتوں کے ذیل میں ان کو واضح کیا جائے گا۔ سب سے پہلا جملہ ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ بار بار آ چکا ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، یعنی اس کتاب کو یقین کے ساتھ اللہ کی کتاب مان چکے ہو، ان سے خطاب ہے، کیونکہ جزئیات کا مخاطب غیر مومن نہیں ہو سکتا، جزئیات کا مخاطب مومن ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ روزہ صرف مومن پر فرض ہے، غیر مومن پر فرض نہیں ہو سکتا۔ پورے احکام کا یہی حل ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہو، کتاب الہی کو مان چکے ہو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ روزہ فارسی لفظ ہے، صیام عربی لفظ ہے۔ اب اکثر لوگ کہتے ہیں سیام کا ترجمہ روزہ کیوں ہوتا ہے، جبکہ روزہ فارسی لفظ ہے، روزے کی لفظی معنی نہیں معلوم ہے۔ پہلے زمانے میں فارسی کا غلبہ تھا، اردو کے معنی مکسچر کے آتے ہیں، اس اردو میں عربی بھی شامل ہے، فارسی بھی شامل ہے، ہندی بھی شامل ہے، سنسکرت بھی شامل ہے، بہت سے الفاظ ہیں اس میں۔ تو روزہ پہلے سے چلا رہا ہے، اصل میں لفظ سیام ہے۔ الصیام صوم سے بنا ہے، صوم کے معنی رک جانا۔ کس چیز سے رکنا ہے؟ جو آپ کے ارادے میں ہے، جس ارادے کے ساتھ آپ رکتے ہیں اس کو سیام کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں جہاں لفظ صوم اور سیام آیا ہے اس کے معنی رک جانے کے آتے ہیں، اپنے آپ کو روک لینے کے معنی میں آتا ہے۔ اب روزہ جو فارسی لفظ ہے اس کے معنی بھی یہی آتے ہیں، رک جانا، 3 چیزوں سے رکنے کا حکم ہے۔ الصیام بمعنی صوم، رکنا، کھانے سے پینے سے، اپنے شہوت کی تکمیل کرنے سے رک جانا۔ کب سے؟ طلوع صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک، کیونکہ دوسری آیتیں اسی رکوع میں انشاءاللہ آگے آئیں گی۔ اتم الصیام الی اللیل، روزہ پورا کرو رات تک،
رات کب ہوتی ہے؟ جب دن پورا ڈوب جائے. اگر 1 منٹ بھی باقی ہے ڈوبنے میں اور روزہ کھولا جائے گا تو روزہ نہیں ہوگا، آیت کی خلاف ورزی ہوگی. اتم الصیام الی اللیل. اس لیے احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ پورا غروب ہونے کے بعد روزہ کھولا جائے. جو لوگ اباحیت پسند ہیں، یعنی ہر چیز مباح سمجھتے ہیں، وہ بڑی بیزارگی کے ساتھ 2 منٹ 4 منٹ پہلے کھول لیتے ہیں. ان کا روزہ ہرگز نہیں ہوتا ہے اس آیت کے ذیل میں، کیونکہ اتم الصیام الی اللیل یہ نص قطعی ہے، آیت ہے، اس میں کوئی شبہات کی گنجائش پیدا نہیں کر سکتے آپ. تو اتم الصیام الی اللیل یہ آیت آگے آ رہی ہے. روزے کو پورا کرو، یعنی کھانا پینا اور شہوتوں سے رک جاؤ، یہ فرض کیا گیا. کتب علیکم الصیام، کتب بمعنی فرض، اللہ کی طرف سے تم پر فرض کیا گیا ہے. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیا گیا ہے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزر چکے. علی الذین من قبلکم، یہاں یہ بتایا نہیں گیا کہ تم سے پہلے نصارہ مراد ہیں، یہود مراد ہیں، نوح مراد ہیں، آدم مراد ہیں. اس لیے عموم سے صحابہ قرطبی لکھتے ہیں ساری امتوں میں روزہ تھا، آدم سے لے کر اب تک. ہاں ان کے دنوں میں کیفیات میں فرق رکھا گیا تھا. خود اسلام میں بھی روزے کے اندر 3 تبدیلی ہوئی ہے، میں جس کا ذکر کروں گا. اس میں 3 تبدیلی ہوئی ہے. پہلے ہر مہینے کے 3 روزے ہوتے تھے اور محرم کے 10 تاریخ کا روزہ ہوتا تھا، 10 کے ساتھ 11 یا 12 9 ملا کر یہ تبدیلی تھی. اس کے بعد جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو پھر وہ مستحب کے درجے میں چلا گیا. اب اس رمضان میں بھی ایک تبدیلی ہوئی ہے، اس کا ذکر اس کے بعد والی آیتوں میں آئے گا. ایک مرتبہ کھا کے سو گئے تو پھر اس کے بعد نہیں کھا سکتے تھے، اس کے بعد صحبت بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ نے آیت نازل کیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث. اس آیت نے کھانے پینے اور سونے کے بعد پھر سے کھا سکتے ہیں اور پھر سے مجامعات بھی کر سکتے ہیں. یہ تبدیلی 3 اسلام میں بھی داخل ہوئی، 3 تبدیلی نماز میں اور 3 تبدیلی روزے میں بھی ہوئی ہے. ان تینوں کا ذکر اس میں آ رہا ہے. کما کتبہ کھانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اکثر شارحین لکھتے ہیں کہ جب کوئی عمل ایسا مشترکہ ہو جو سب لوگوں نے کیا ہے اور تم بھی کر رہے ہو تو ذرا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور لگتا ہے یہ کوئی بھاری کام نہیں ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ سب لوگ کر چکے ہیں تو ہمیں کرنا کیا مشکل ہے. اس لیے آدمی کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو ایسا عمل ہے جو سب نے کیا ہے، جب سب نے کیا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. ہمت بڑھ جاتی ہے. اور آج بہت سے لوگ جو روزہ توڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، نہیں رکھتے ہیں، قضا نہیں کرتے ہیں، ان کی ہمت ہی پہلے ختم ہوتی ہے. ہمت پہلے ختم ہوتی ہے، عمل بعد میں. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے. یہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، یہ صرف میدان کارزار کے لیے نہیں ہے، ہر عمل کے لیے. قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے. تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے، تو زوال پہلے نہیں آتا، پہلے عمل مفروض نہیں ہوتا، پہلے فکر مفروض ہوتی ہے انسان کی. روزہ نہیں رکھ سکتے، ہم تو کمزور ہیں، ہم تو بیمار ہیں، ہم تو لمبی عمر کے ہیں. آدمی اگر ہمت کرے تو روزہ رکھنے میں ہی صحت ہے. ہاں صومو تصحوا، روزہ رکھو صحت مند رہو گے. لوگ سمجھتے ہیں زیادہ کھاتے رہیں گے تو صحت مند رہیں گے، یہ بالکل الٹا ہے. زیادہ کھانا بیماری کو لاتا ہے. جتنی ہوٹلیں کھلیں گی رات بھر کھاتے رہیں گے، دواخانے اتنے آباد رہیں گے. اس لیے روزہ رکھو، یہ حضور کی سنت ہے. پہلے 3 روزے رکھتے تھے ایام 20 کے، پھر محرم کا شامل ہوا، پھر رمضان پورا فرض ہوا. اب اس کے بعد یہ جو فرضیت ہے یہ ہمیشہ کے لیے رکھی گئی. آگے اللہ نے انسان کی کمزوری دیکھ کر ایک استثنائی شکل دی، استنشائی شکل دے دی. فرض کرو تم بیمار ہو تو تم کیا کر سکتے ہو، مسافر ہو تو کیا کر سکتے ہو. اللہ نے یہاں سے اس کے لیے اصطلاح دی ہے، لیکن درمیان میں کہا تسلی کے واسطے کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. متقی کیسے بنتا ہے انسان کی بہت طویل بحث ہے، لیکن میں اشارہ کر دیتا ہوں. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اردو میں پرہیزگاری، فارسی لگ رہی ہے. پرہیز جانتے نا، کسی چیز سے بچنا، یہ پرہیز ہے. پرہیزگاری کہتے ہیں ان امور سے بچنا جن سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل آسانی سے ہو جاتی ہے.
ان گناہوں سے بچنا یہ پرہیزگاری کہلاتا ہے۔ جب آپ کھانا چھوڑ دیں گے جبکہ وہ حلال ہے صرف اللہ کے حکم کی وجہ سے، پانی چھوڑ دیں گے جبکہ وہ حلال ہے، آپ کی ملکیت ہے، صرف اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے، شہوات چھوڑ دیں گے جبکہ آپ کے واسطے جائز ہے، اور 1 مہینہ مسلسل یہ مشق ہوتی رہے گی کہ کھانا پینا چھوڑ دیا صرف اللہ کے لیے، تو یہ بچنے کی عادت پڑ گئی، بچنے کی عادت پڑ گئی تو پھر 11 مہینے بھی بچتا رہے گا، ان تمام حرام چیزوں سے بچنے کی عادت پڑ جائے گی۔ اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام پرہیزگاری ہے، اور یہی انسان کو سب سے اونچا کرتی ہے۔ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے اونچا اٹھنا چاہتا ہے تو کالا گورا ہونا کافی نہیں، مالدار ہونا کافی نہیں، اجمی عربی کافی نہیں، ایک ہی چیز ہے جو اونچا کر سکتی ہے اور وہ ہے تقویٰ۔ حضور پاک کا فرمان آخری حج کے موقع پر آپ نے اعلان کیا، لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوى۔ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر، اجمی کو عربی پر، عربی کو اجمی پر، کوئی فوقیت نہیں، سب برابر ہیں اللہ کی زبان میں، سب برابر ہیں۔ ہاں تقویٰ بڑھے گا تو آپ کا امتیاز بڑھے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ حجرات 12:26 کی آیت اللہ کے نبی نے خود پیش کی ہے، تم میں سب سے زیادہ اکرم یعنی باعزت اللہ کی نگاہ میں وہ شخص ہے جس کا تقویٰ سب سے زیادہ ہے۔ اتقاکم، اتقا کا مصداق اس امت میں انبیاء کے بعد بالاتفاق سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے ثابت ہے، وہ اتقاکم کا مصداق ہیں، اس لیے انبیاء کے بعد سب سے زیادہ باعزت وہ اللہ کے پاس ہیں، یہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اب جو لوگ اس کے آگے پیچھے ہوتے ہیں وہ آیتوں کے مصداق میں توجیہ کرتے ہیں، صحیح یہی ہے، تقویٰ پیدا کرو۔ تقویٰ پیدا ہوتا ہے روزے سے، کیونکہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں آگے بڑھنا، جس سے روکا ہے اس سے رکنا، یہ جذبہ روزہ پیدا کرتا ہے۔ لعلکم تتقون کہہ دیا۔ اب سوال یہ ہے کہ تقویٰ لے کے اللہ کے پاس بڑا مقام لے کے ہمیں کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ یہ بہت لمبا فلسفہ ہے۔ انسان اصل جسم کا نام نہیں ہے، آپ کا جو جسم ہے یہ اصل نہیں ہے، جسم تو سواری ہے، اس میں اصل انسان کا نام روح ہے۔ روح جب تک روح نہ ہو اس کی کوئی حیثیت نہیں، یہ ایک مجسمہ ہے۔ اللہ نے کہا میں نے آدم کو پیدا کیا، خلقت بیدیا، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، لیکن جب تک میں نے اس میں روح نہیں پھونکی تب تک آدم کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں آیا۔ جب اللہ نے آدم میں روح پھونکی، فنفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، جب میں روح پھونکوں اب آدم مکمل ہو گئے، اب تم سجدہ کرنا۔ تو انسان میں آدم کا امتیاز جب تک روح نہیں پھونکی گئی اس کی کوئی وقعت نہیں تھی، مٹی کا مجسمہ ہے۔ روح پھونکنے کے بعد امتیاز پیدا ہوا، اور آج بھی جو امتیاز باقی ہو روح تک۔ جسم سے روح نکل گئی تو اس کو لوگ مردہ کہیں گے۔ ناک ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ہر جسم کا پارٹ ہے، کام نہیں آئے گا، اس کو لوگ گھر میں نہیں رکھیں گے، اس کو تو کہیں گے مٹی کا جسم ہے، مٹی میں ملا دو، اب یہ گھر میں رکھنے کے لائق نہیں ہے۔ تو اصل جو روح ہے وہ انسان ہے، قل الروح من امر ربی، اور یہ جو روزہ ہے یہ اسی روح کو ڈیولپ کرتا ہے، روحانیت میں اضافہ کرتا ہے۔ اگر کوئی روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کی شہوت بڑھتی ہے، حیوانیت بڑھتی ہے، اور وہ درندگی کی طرف بڑھتا ہے، اس میں ملکوتیت نہیں آتی۔ شہوانیت بڑھنے سے وہ حیوانیت درندگی کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ جو لوگ روزہ نہیں رکھتے وہ چاہے جتنا پاکیزہ بنتے جائیں ان کے وجود سے درندگی بڑھتی ہے، اور جب روزہ انسان رکھتا ہے تو ملکوتیت آتی ہے، اس کے اندر ایک قسم سے تقدس پیدا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں مخلص ہو جاتا ہے، مخلص۔ اور جب بندہ مخلص ہوتا ہے تو کچھ دن کے بعد وہ مخلص ہوتا ہے، جیسے آدم پہلے مخلص تھے بعد میں مخلص ہو گئے۔ جب انسان کوئی عمل اللہ کے لیے کرتا ہے اخلاص کے ساتھ تو یہ عمل جو اس کو مخلصانہ کرنے کا موقع ملا ہے اللہ اسے خود چن لیتے ہیں۔
اللہ نے آدم کو چن لیا تھا. موسیٰ کو کیا کہا؟ یہ رسول ہیں اور ہمارے لیے مخلص ہیں، یعنی ہم نے ان کو اپنے لیے خالص کر دیا. پہلے اللہ نے ان کو مخلص بنایا، پھر ان کو مخلص بنایا. سورہ مریم دیکھ لیجیے، سورہ مریم میں کیا کہا؟ مخلصاً مخلصاً وکان رسولا نبیا. تو رسول سے پہلے ان کا لقب مخلص ہے، ان کو چنا اللہ نے اپنے لیے. اور چنا کیوں؟ اخلاص کی وجہ سے. آپ کو بھی حکم دیا گیا ہے، سورہ زمر میں اللہ نے کہا قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ دینی، مخلصا لہ دینی. اس کے لیے دین کو خالص کرنا، ملاوٹ نہیں کرنا، ان کی خواہشیں پوری نہیں کرنا. تو تقویٰ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے عمل، اپنے عقیدے، اپنے نیت سے خالص ہو جاتا ہے اللہ کے لیے، پھر مخلص بنتا ہے، پھر اللہ اس کو چن لیتا ہے. تو لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہے کہ تم اچھے بن جاؤ گے، روحانی تمہارے اندر قوت بڑھ جائے گی. اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ایام معدودات، چند دن کی تو بات ہے، ہمت کر لو. ایام یوم کی جمع ہے اور معدودہ کی جمع معدودات، گنتی کے چند دن ہے. یہ کیوں کہا؟ عمل کو ہلکا بتانے کے لیے. بہت آسان ہے، تم 11 مہینے کھاتے ہو، 1 مہینہ کم کھانے کا حکم دیا گیا ہے. ایام معدودات، چند دن کی تو بات ہے. ہمارے شیخ حضرت زکریا علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جو چند دن بھی برداشت نہیں کرتے، سحری میں اتنا کھاتے ہیں جس کو کہتے ہیں حفظ ما تقدم. دن بھر بھوک لگے نا، اتنا کھا لو کہ کھٹی ڈکارا دن بھر آتی رہے، اس کو حفظ ما تقدم کہتے ہیں. اور روزہ جب کھولتے ہیں تو اتنا کھا لیتے ہیں تلافی مافات، جتنا نہیں کھا سکے پورا کور کر لو، تو روزے کا فائدہ نہیں ہو رہا. جسم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی کیفیت رکھی ہے، جب معدہ خالی ہوتا ہے تو اس کے اندر جو خرابی آ گئی تھی وہ خود بخود درست ہو جاتی ہے. اس کے جگر کی اصلاح کے لیے کوئی گولی کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جگر اپنی اصلاح خود کر لیتا ہے. تھوڑا سا اس کو موقع دے دو، یعنی اس پر بار کم ڈالو، وہ اپنی اصلاح خود کر لیتا ہے. لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، کمزوری آ جائے گی. کمزوری جسم میں بھلے آ جائے گی لیکن روح میں نہیں آئے گی. اور آپ کا اصل وجود روح ہے، جسم نہیں ہے. بی پی چیک کرائیں گے، شوگر چیک کرائیں گے، جسم کا تھائرائیڈ چیک کرائیں گے، لیکن روحانیت کو کوئی نہیں چیک کراتا، حالانکہ اصل انسان روح ہے. یہ کمزوری آتی ہے. تو انسان اگر کمزور ہو گیا جسم کے لحاظ سے اور روح کے لحاظ سے طاقتور ہو گیا تو یہ مطلوبہ شخصیات اور صفات کا رکھا اللہ نے. ایام معدودات، چند دن کی بات ہے. چند دن روزے کی، وہ چند دن کتنا ہے یہ بحث آگے آئے گی، اس کے بعد والی آیت میں آئے گی. درمیان میں اللہ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تم میں سے بہت لوگ مریض ہو سکتے ہیں، مسافر ہو سکتے ہیں، حاملہ، مرضعہ، بڑے چیزوں کے مسائل ہیں. تو اللہ نے خود اس کے واسطے استثناء پیدا کر دیا. ایام معدودات ومن کان منکم مریضا. اب تم میں سے کوئی اگر مریض ہے، مریض کسے کہتے ہیں؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے گھٹنے میں درد ہے، ہم بھی مریض ہیں. یہ مریض نہیں، ایسا مریض کہ روزہ رکھنے سے اس کے مرض میں اضافہ ہو جائے یا جان کو خطرہ ہو جائے، یہ مریض مراد. اگر وہ مریض مرض کے باوجود روزہ رکھتا ہے تو جان کو خطرہ نہیں ہے تو پھر وہ مریض یہاں مراد نہیں ہے. اور یہ فیصلہ کون کرے گا؟ بندہ اور اللہ کے درمیان میں ہے، بین العبد. اللہ جانتا ہے، اس کا بندہ جانتا ہے. بندہ کی حالت کیا ہے؟ روزہ رکھ کے بے ہوش ہو جاتا ہے کیا؟ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کو کوشش کرنا چاہیے. ہم نے آنکھوں سے اپنے دیکھا ہے 95 عمر ہو گئی، روٹی ایک کھاتے ہیں مشکل سے، ایک چپاتی، روزہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں جان ہے اللہ کی دی ہوئی، حکم کی تعمیل ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ہمت دیتا ہے تو ایک روٹی والا بھی روزہ رکھتا ہے. ایک سفید کو میں نے دیکھا تھا، چھوٹے قد کے سفید بزرگ، کم سے کم 70-80 کی عمر تھی، چندہ کرنے آئے تھے بیچارے. وہ ایک موز میں نے دیکھا ان کو کھاتے ہوئے، صرف ایک موز، بس اسی ایک موز پر روزہ رکھتے تھے. میری مسجد میں خود اعتکاف میں تھے. ایک روزہ، اتنا ضعیف آدمی صرف ایک موز پہ روزہ رکھتا ہے. کیوں؟ اصل ارادہ ہے، اصل ہمت ہے. جو انسان کا ول پاور ہے نا کہ میں تو روزہ رکھوں گا کچھ بھی ہو جائے،
تو اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، اس کے اندر قوت بڑھ جاتی ہے۔ عام دنوں میں آپ روزہ نہیں رکھتے ہیں تو چکر آتی ہے، کھانا ہی نہیں، وہاں دن بھر نہیں کھاتے ہیں تو کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ دل پہلے سے فیصلہ کر چکا ہے مجھے رہنا ہے بھوکا، کیوں؟ مجھے اس کے بدلے اللہ ملنے والا، اللہ ملنے والا۔ اللہ کیسے ملے گا؟ حدیث میں آتا ہے ہر چیز کا بدلہ میرے حکم سے فرشتے دیں گے، لیکن روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ میرے لیے کھانا چھوڑا ہے، شہوت چھوڑا ہے، تو اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، اور اسی حدیث کو حدیث قدسی میں بیان کیا ہے، الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں ہوں، میں دوں نہیں، میں ہوں، یعنی روزہ رکھنے والے کو میں مل جاتا ہوں، اور جس کو اللہ مل جائے اس کو کیا کمی ہے بولیے؟ حاجیوں ہے ہم کو گھر والے سے کام، گھر کے محراب و ستون سے کیا غرض؟ ہمیں گھر تھوڑی دیکھنا آیا، ہمیں تو گھر والا چاہیے۔ تو روزہ ایسا عمل ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ اس بندے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں جب بندہ عامل ہو اور شیخ کامل ہو تب اللہ حاصل ہو۔ اللہ کو حاصل کرنے کے لیے روزے سے زیادہ بہترین عمل نہیں ہے، روزے سے۔ اور کیا فرمایا؟ روزے میں ریاکاری نہیں ہو سکتی، کیونکہ کھانا کھا لیا تو روزہ گیا، اور کھانا نہیں کھایا اور کہا میں کھانا نہیں کھایا ہوں تو روزہ اس کا نہیں ہے۔ روزے میں انسان ریاکاری نہیں کر سکتا کہ جھوٹ بول کر بول دے میں روزہ ہوں، حالانکہ روزہ نہیں ہے، تو جھوٹ ہوگا، روزہ نہیں ہوگا۔ روزے میں ریاکاری کا امکان کم ہے، پھر بھی اگر کوئی ریاکاری میں روزہ رکھتا ہے اصولوں کے ساتھ تو وہ مشرک ہے۔ حضور پاک فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ شرک تو جائز نہیں ہے، عام طور سے روزے میں شرک کا امکان نہیں ہے، ریاکاری کا امکان نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شکل بنتی ہے تو یہ شرک میں شامل ہے۔ اس لیے روزے دار کو روزے کے بدلے میں اس کو اللہ خود ملتے، اللہ اس کو حاصل ہو جاتے۔ اللہ فرماتے ہیں تم مریض ہو، فمن کان منکم مریضا۔ نمبر 2 او علی سفر، یا تم سفر پہ ہو، ایک دن کا سفر، 2 دن کا سفر نہیں، علی سفرین کے معنی سفر پہ سوار ہو۔ یہ علی لفظ عربی میں کیوں آیا؟ سفر پر ہو، یعنی تم سفر پر سوار ہو، مسلسل سفر ہو، کم سے کم 3 دن پیدل چلنے والا 3 دن میں پیدل چل کے اتنا پہنچ سکتا ہو، پیدل چلنے والا امام اعظم کہتے ہیں۔ اب اس کی مقدار لوگوں نے اخذ کی ہے 48 میل، اور تبدیل کیا ہے 77 کلومیٹر۔ ایک جگہ پہ قیام کی نیت ہو تو مقیم ہو جائے گا۔ اگر 1 گھنٹہ یہاں، 2 دن وہاں، 4 دن وہاں، یہاں وہاں بھٹکتا ہے تو اس کو مقیم نہیں کہیں گے، مقیم نہیں کہیں گے۔ ایک جگہ پہ 15 دن سے زیادہ کی نیت ہے تو وہ مقیم بن جائے گا، ورنہ وہ مسافر ہے۔ تو مسافر شرعی یہ 48 میل تک جانے کا ارادہ ہو، 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت ہو تو مقیم بن جائے گا، ورنہ وہ مسافر ہے۔ تو ایسے سفر میں اللہ فرماتے ہیں روزہ ختم نہیں ہوگا، دوسرے دن میں رکھ لو، دوسرے دن میں پورا کر لو۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دن میں گنتی پوری کر لو۔ گنتی کتنا ہے؟ 1 مہینہ، 29 کا یا 30 کا، اگلی آیتوں میں آ رہا ہے وہ 29 یا 30 پورا مہینہ کر لو۔ بیماری کے دن میں جتنا کمی ہوئی ہے آگے پورا کر لو، سفر میں جتنا گھٹ گیا ہے اتنا آگے پورا کر لو۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یعنی اللہ آسانی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تبھی تو ضد نہیں ہے کہ نہیں ابھی رکھنا ہے، نہیں بعد میں رکھ لو، سہولت دے کے رکھ لو، بیماری ختم ہوئی جب رکھ لو، سفر ختم ہوا جب رکھ لو۔ یہ اللہ نے آسانی پیدا کی۔ اللہ خود فرماتے ہیں اگلی دوسری آیتوں میں ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ ارادہ کرتے ہیں تم پر آسانی پیدا کرنے کا، ارادہ نہیں کرتے ہیں تم پر تنگی پیدا کرنے کا۔ یہ خود اللہ کا بیان ہے، اللہ کی وضاحت ہے، کیونکہ وہ تو رب ہے،
رحیم ہے. ان ربی رحیم ودود, میرا رب رحیم ہے. اور ودود کے معنی محبت کرنے والا ہے, اپنے بندوں سے پیار کرنے والا ہے. روزے سے اس کی شان میں اضافہ نہیں ہوتا, اس کا حکم کی تعمیل روزے کی شکل میں ہم کریں گے, ہماری صحت میں, ہمارے تقوی میں اضافہ ہوگا. تو یہ محبت والا حکم اس کا ہمارے لیے ہے. ان ربی رحیم ودود. اللہ نے کہا فعدۃ من ایام اخر, دوسرے دن پورا کر لو. اب ایک آیت, اسی آیت کے اندر جزوی ترمیم ہوئی ہے. پہلے حکم تھا وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, یہ جملہ ہے, اس کو بعض لوگوں نے منسوخ کہا ہے اور بعض لوگوں نے تعمیم میں تخصیص کہا ہے. اب آپ کہیں گے تعمیم میں تخصیص کیا ہے, اس کو میں سمجھاتا ہوں آپ کو. پہلے حکم یہ تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی طاقت ہے مگر روزہ نہیں رکھنا چاہتا ہے, اس کے بدلے میں فدیہ دے سکتا ہے. فدیہ کے معنی معاوضہ. ایک روزے کا معاوضہ 1 کلو 666 گرام گیہوں یا اس کی قیمت جو بھی مطلوبہ ہے, پونے 2 سیر 80 کے حساب سے, پونے 2 کلو گیہوں یا اس کی قیمت, یہ فدیہ ہے. تو پہلے جائز تھا کہ روزہ کی طاقت ہے پھر بھی روزہ مت رکھو, فدیہ دے دو, معافی ہو جاتی. اللہ نے اس جملے کو کینسل کر دیا. کہا اب فدیہ اس کو جائز ہے جو شیخ فانی ہے, بوڑھا ہے, مریض ہے, قریب المرگ ہے, جو بالکل روزے پر قدرت نہیں رکھتا ہے, اس کے لیے فدیہ آج بھی باقی ہے. لیکن جو طاقت رکھتا ہے اس کو فدیہ دے کر کام نہیں چلانا ہے. یہ جز تقسیم ہو گیا. اس کو بولتے ہیں اس تعمیم میں تخصیص پیدا کرنا. جو حکم سب کے لیے تھا وہ حکم خاص لوگوں کے لیے رہ گیا, یعنی صرف بوڑھوں کے لیے رہ گیا. اب جوانوں کے لیے حکم نہیں رہ گیا. اب آپ کو فدیہ دے کر جان نہیں بچے گی. اس کو کہتے ہیں تعمیم میں تخصیص پیدا کرنا. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر له. اب جو خوشی کے ساتھ روزہ رکھے گا اس کے حق میں بہتر ہے. فدیہ دے کے جان چھوٹ سکتی ہے, لیکن اس کے بجائے خدا کی تعمیل میں خوشی سے اگر وہ تعمیل ارشاد میں حاضر ہے تو یہ اسی کے حق میں بہتر ہے. کیوں؟ میں نے کہا اللہ کو کیا فائدہ ہوگا اس سے؟ ہمارے کسی عمل سے اللہ کی شان میں اضافہ نہیں ہوگا. جو بندہ خوشی سے روزہ رکھے گا اس سے فائدہ بندے کو ہوگا, تقویٰ کی شکل میں, اللہ کے حاصل ہونے کی شکل میں, رضائے الہی کے حصول کی شکل میں. تو بندے کو فائدہ ہے. وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ. اور روزہ رکھ لینا تمہارے واسطے بہتر ہے. کس لیے بہتر ہے؟ صحت کے لیے بہتر ہے. حضور پاک کا فرمان ہے روزہ رکھو صحت یاب ہوگے. روزہ رکھوایا جاتا تھا باقاعدہ. اور بعض خاص مرض ایسے ہیں جیسے پیٹ کے امراض کے لیے بھوکا رہنا ہی مفید ہے. کھٹی بیکاریں آ رہی ہیں, ہاضمہ نہیں ٹھیک ہے, بدہضمی ہو گئی ہے, آپ اس کو روزہ رکھاؤ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا, کچھ بھی کرنا نہیں پڑے گا آپ کو. ویسے علاجات تو بہت ہیں, حدیث میں بہت واقعات موجود ہیں, لیکن وہ واقعات سنانے کا وقت نہیں ہے. گھڑی آ چکی ہے میری, مودن صاحب آ چکے ہیں, مگر میں جملہ پورا کر دے رہا ہوں. تو فرمایا روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہتر ہے, لیکن اگر فدیہ دے دو تو فدیہ دے کر جان چھڑا سکتے ہو. اب فدیہ باقی ہے لیکن سب کے لیے نہیں. کس کے لیے باقی ہے؟ ایسی حاملہ عورت, ایسی مرضعہ عورت, مرضعہ مانے دودھ پلانے والی, حاملہ حمل والی, اور ایسا انسان جو بوڑھا ہو چکا ہو جس کو پیر فرتوت کہتے ہیں, یہ جو قریب المرگ ہو, جو بستر پہ پڑا ہوا ہے, روزہ نہیں رکھ سکتا ہے, دوبارہ صحت ملنے کی توقع نہیں ہے, تو ان کے لیے فدیہ دے دینا بہتر ہے. لیکن اگر کوئی صحت کا دن نہیں پایا بیماری کے بعد تو اس کو فدیہ دینا واجب نہیں ہے, اس کے لیے معافی ہے, کیونکہ اس کو حالت صحت میں روزہ رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا, اس لیے اس پر فدیہ واجب نہیں ہے. وہ توبہ استغفار کرے. ہاں بندے پر فدیہ واجب ہے لیکن پیسہ نہیں ہے تو اس کا حل بتایا استغفر اللہ. ہر گناہ جو آپ نہیں کر سکتے, بچ نہیں سکتے, جیسے آپ نماز میں دعائے قنوت یاد نہیں ہے, پیشاب میں بچنا ہے, آپ کو بچنا مشکل ہو رہا ہے, ہر وہ عمل جو آپ پر لازم ہے کرنا یا رکنا اور آپ اس میں معذور ہیں, تو اس کا حل استغفر اللہ ہے. ہر کام میں اللہ سے معافی چاہو,
کہ میں یہ کام نہیں کر سک رہا ہوں. رومی کہتے ہیں غم چوبینی زود استغفار کن، غم چوبینی زود استغفار کن، غم و امر خالق آمد کار کن. اگر تمہیں زیادہ مصیبتیں آئیں تو استغفر اللہ بڑھا دو، کیونکہ غم کے خالق نے بھیجا ہے، خود سے نہیں آتا، خود سے نہیں آتا. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، حدیث نہیں ہے یہ. اگر آپ کسی کتے کو پتھر سے پھینک کے مارو تو کتا پتھر کو نہیں بھونکتا، اس کو معلوم ہے یہ پتھر خود سے نہیں آیا، یہ پھینکنے والا پتھر کو پھینکا ہے، اس لیے وہ کتا بھی پتھر کو نہیں بھونکتا، پھینکنے والے کو بھونکتا ہے. اتنی مخلوق میں عقل آ گئی ہے. ہم تو اکرم المخلوقات ہیں، اشرف المخلوقات ہیں. ہم کو اتنا تو عقل آنا چاہیے کہ ہماری مصیبت خود سے نہیں آئی ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اسی سے درخواست کرنا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے تم پر ظلم کر کے نہیں بھیجا. یہ بھی سن لو، وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. تم کو جو مصیبت آئی ہے تمہارے ہاتھوں کے کرتوت کی وجہ سے آئی ہے، تمہارے اپنے کیریکٹر کی بنا پر آئی ہے. اور زیادہ تو وہ ہے جن کو ہم نے معاف کر دیا، مواخذہ ہی نہیں کیا. ویعفو عن کثیر کے معنی زیادہ معاف کر دیا، بہت کم میں مواخذہ کیا ہے. تو اگر عمل کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ہوا کھل جاتی، وضو ٹوٹ جاتا، قطرے گرتے، نہ جانے کیسی کیسی کمزوریاں آتی ہیں. ان تمام کمزوریوں کا ایک ہی علاج ہے استغفر اللہ. اللہ سے استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ سب کو معاف کرنے والا ہے. وما اصابکم من مصیبت، اور اللہ نے اس کے آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. توبہ وہی قبول کرتا ہے اور سیئات کو وہی معاف کرتا ہے. لہذا اس یقین کے ساتھ اللہ سے استغفار کرو کہ میرے گناہوں کو دوسرا کوئی دھل نہیں سکتا، سوائے اللہ کی کوئی اس کو صاف نہیں کر سکتا. تو یہ اللہ نے وعدہ کیا. اب اس کے بعد یہ روزہ کب رکھنا ہے؟ جب چاہے جب نہیں ہے. آگے جو آیت آتی ہے وہ ہے شہر رمضان، یعنی رمضان کے مہینے میں. تو اگلی جو 2 آیتیں ہیں وہ رمضان کی فضائل کو بیان کریں گی، روزے کا سیزن بیان کریں گی. تو انشاءاللہ یہ گفتگو آئندہ ہوگی. 2-3 اعلانات ہے. اللہ یہ کیا کیا ہے؟ عبدالجلیل عبدالخلیل صحت کے لیے تو گزارش کرتے ہیں، اللہ ان کو شفائے کامل نصیب فرمائے. اور دارالعلوم ضیاء القرآن حیدرآباد 20 سالہ دینی اقامتی ادارہ ہے. 110 طلبہ ہاسٹل میں ہیں، سالانہ خرچ 37 لاکھ روپے ہے. وہاں کے محترم تشریف لائے ہوئے ہیں، ذرا کھڑے ہو جائیں تاکہ لوگ دیکھ لیں. اور ان کو بھی آپ حضرات اپنے تعاون سے نوازیں. اور ایک خاتون ہیں جو باہر بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو شادی میں خرچی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے. پیسوں کی ضرورت اس لیے ہے کہ شادی سنت کے مطابق نہیں ہونے والی ہے. شادی سنت کے مطابق نہیں ہونے والی ہے، اس لیے پیسوں کی ضرورت ہے. ورنہ لڑکی والوں پر 1 روپیہ شریعت کی طرف سے واجب نہیں ہے. 1 روپیہ شریعت کی طرف سے 1 روپیہ واجب نہیں ہے. مگر ہم نے لاکھوں روپے لاد دیا سب پہ. میں نے پہلے بھی کہا تھا صرف 3 خرچے ہیں، وہ تینوں دولہے کے ذمہ ہیں، یعنی شوہر کے ذمہ ہیں. نکاح کے موقع پر سامعین کا منہ میٹھا کرنا دولہے کی ذمہ ہے. ولیمہ 4-5 آدمی کو گھر میں کھلا سکتا دائیں بائیں سے بلا کے، یہ بھی شوہر کے ذمہ ہے. پہلی شب میں بیوی کو مہر کی شکل میں کچھ نقد دینا، یہ بھی شوہر کے ذمہ ہے. یہ 3 خرچوں کے علاوہ باقی سب فضول خرچ، سب گناہ میں شریک ہوں گے. اس لیے میں ہمت افزائی نہیں کرتا، لیکن یہ رواج پڑ چکا ہے ان کو چندہ کر کے بھیک مانگ کے کھلانا ہے، اور قوم کھائے گی، قوم کھائے گی، کسی کو احساس نہیں ہوگا، کھا کے چلی جائے گی. یہ اتنی حص مر چکی ہے کہ کوئی احساس ہی نہیں ہو رہا ہے. پورے ہندوستان کے علماء بولتے ہیں لڑکی والوں پر خرچہ مت ڈالو، مگر یہ خرچہ ڈالنے ہیں، کھانا کھانے ہیں. یہ خدا جانے اصلاح کب ہوگی. اللہ ہم سب کو توفیق دے. وقت ہو چکا، صفحے درست کر لیں، سنتیں پڑھ لیں. اللہ
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أنزل الفرقان خلق الإنسان وعلمه البيان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الإنس والجان وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والقرآن وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ما دارت القمران أما بعد فيا معشر الإخوان والخلان إن أهم الكتب كتاب الله الديان عليه مدار الهداية والإيمان فاهتموا بتعلمه وتعليمه وحفظه وفهمه فإنه هو الفرقان بين الحق والباطل فيا أيها الخلان عليكم بتلاوة القرآن فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال عليه الصلاة والسلام يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها وقال عليه الصلاة والسلام من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في كلامه المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وأشدهم في أمر الله عمر، وأصدقهم حياء عثمان، وأقضاهم علي، والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم أهلك الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم ألق في قلوبهم الرعب. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. صفحیں درست کر لیجئے، پائجامے ٹخنے سے اوپر کر لیجئے، موبائلز وغیرہ بند کر لیجئے، صفوں کے درمیان جگہیں خالی مت رکھیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعدها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. والتحيات لله. أيها النبي
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفسي تقواها وزكها وأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم لا خير إلا خيرك، ولا خير إلا خيرك، ولا إله إلا أنت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.